آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو آپ سمجھیں تقریباً 90 سال سے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ڈیل کارنیگی کی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ جی ہاں، واقعی ایک کلاسک کتاب ہے اور حیرت انگیز طور پر آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی پہلے تھی۔ بالکل، اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ اچھا، تو سنو، سوچو، سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم اسی کتاب کے جو بنیادی خیالات ہیں ان پر بات کریں گے اور خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے معاشرتی پس منظر میں یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کتاب کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کے اصول بظاہر بہت سادہ لگتے ہیں لیکن ان میں گہرائی بہت ہے۔ ہاں، کارنیگی کا یہی کہنا تھا کہ یہ سب سیکھا جا سکتا ہے، پیدائشی نہیں ہوتا۔ جی بالکل، یہ ایک ہنر ہے، اسکل ہے۔ تو چلیں کچھ بنیادی اصولوں سے شروع کرتے ہیں، وہ جو سب سے زیادہ ذکر میں آتے ہیں۔ پہلا، مخلصانہ تعریف، مطلب صرف خوشامد نہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، مخلصانہ۔ کارنیگی نے اس پر بہت زور دیا کیونکہ دیکھیں انسان کو اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ تعریف سچی نہ ہو، دل سے نہ ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ پھر آپ کہیں چاپلوسی لگتی ہے۔ اور اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے۔ بالکل الٹا۔ اچھا، اور دوسرا اصول؟ وہ دوسروں میں حقیقی دلچسپی لینا۔ وہ جو مشہور مثال ہے کہ 2 مہینے میں زیادہ دوست بن سکتے ہیں اگر آپ دلچسپی لیں بجائے 2 سال لگانے کے کہ لوگ آپ میں دلچسپی لیں۔ جی۔ یہ تو آج کل میرے خیال میں پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج کل ہر کوئی اپنی سنانا چاہتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جب آپ واقعی کسی دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو یہ چیز بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور اس سے نہ صرف تعلق بنتا ہے بلکہ آپ خود بھی سیکھتے ہیں، دنیا کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، تیسرا نقطہ، وہ نام یاد رکھنا۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے سب سے میٹھی آواز اس کا اپنا نام ہے۔ ہاں، یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی سوال آتا ہے نا کہ کہیں یہ مصنوعی نہ لگے، مطلب بہت زیادہ کیلکولیٹڈ۔ بالکل، یہ خدشہ رہتا ہے، اور یہیں پر پھر سے وہی بات آتی ہے، نیت اور خلوص کی۔ یہ اصول کام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کی جو بنیادی نفسیاتی ضرورتیں ہیں نا، جیسے اہم سمجھے جانا، پہچان ملنا، ان کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا۔ جب آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہیں تو آپ غیر محسوس طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اہم ہیں۔ لیکن اگر یہ صرف ایک ٹیکنیک کے طور پر کیا جائے بنا کسی خلوص کے تو وہ محسوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ مینیپولیٹو لگتا ہے، یعنی جوڑ توڑ والا۔ جی، اور یہی اس کتاب پر ایک بڑی تنقید بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب NLP جیسا ہے یا لوگوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہ پڑھا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ منفی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، جیسے وہ چارلز مینسن کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ بھی ایسی ہی چیزیں استعمال کرتا تھا۔ بالکل، دیکھیں کوئی بھی طاقتور چیز یا علم جو ہے نا، اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ تو اوزار ہے، اب آپ انہیں اچھے کام کے لیے استعمال کریں یا برے۔ صحیح۔ تو کارنیگی خود کیا کہتا تھا اس بارے میں؟ کارنیگی نے ہمیشہ خلوص پر زور دیا۔ اس کی پوری کتاب میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ یہ سب کچھ سچے دل سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ذرا پاکستانی تناظر میں بات کرتے ہیں۔ کیا یہ اصول ہمارے کلچر میں بھی فٹ بیٹھتے ہیں؟ یہاں تو ویسے بھی تعلقات، لحاظ، مروت بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں تو بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، بلکہ شاید ہمارے ہاں ان کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ مثلاً؟ جیسے وہ اصول ہے کہ تنقید سے گریز کریں، یا اگر کرنی بھی پڑے تو باواسطہ طریقے سے۔ ہمارے ہاں دفتر میں دیکھ لیں، کسی کو فیڈ بیک دینا ہو، ہاں، پہلے تعریف کرتے ہیں پھر نرمی سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، براہ راست منفی بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ تو ہماری بنیادی تہذیبی قدر ہے۔ اور بڑوں کا احترام، ان کی بات غور سے سننا، یہ سب بھی تو اسی زمرے میں آتا ہے۔ یقیناً، خاندانی ماحول میں، سماجی تقریبات میں یہ چیزیں تعلقات کو بنائے رکھتی ہیں۔ کارنیگی کا یہ کہنا کہ پہلے اپنی غلطی بتاؤ پھر دوسرے کی نشاندہی کرو، یہ بھی یہاں بہت کارآمد ہے۔ صحیح کہا۔ پاکستان میں تو ویسے بھی ذاتی تعلقات، جان پہچان بہت چلتی ہے، چاہے بزنس ہو یا کچھ اور۔ جی ہاں، تو لوگوں میں دلچسپی لینا، ان کے نام یاد رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں یہاں مضبوط تعلقات بنانے میں بہت مددگار ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب پرانی ضرور ہے، لیکن اس کے اصول آج بھی کارآمد ہیں۔
بالکل، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شاید سماجی طور پر زیادہ آپ کہیں ماہر نہیں ہے یا جو کاروباری دنیا میں ہے، لیڈرشپ رول میں ہے۔ لیکن شرط وہی، اصلیت، خلوص۔ اور سیاق و سباق، یہ جاننا کہ کب، کہاں اور کیسے ان اصولوں کو استعمال کرنا ہے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اور صرف پڑھنا کافی نہیں، عمل کرنا ہوگا، مشق کرنی ہوگی۔ بالکل، مسلسل مشق سے یہ عادت بنتی ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ کتاب عملی ٹولز دیتی ہے۔ نیت اچھی ہو تو بہت فائدہ مند، نیت خراب ہو تو وہی جوڑ توڑ۔ جی۔ اب یہاں ایک آخری بات سوچنے کے لیے، جی۔ زیادہ تر بحث اس پر ہوتی ہے کہ یہ اصول استعمال کیسے کریں، لوگوں کو شروع میں کیسے متاثر کریں، لیکن جو چیز اکثر رہ جاتی ہے وہ ہے تعلقات کو قائم رکھنا۔ دلچسپ نکتہ ہے۔ ان شروع کی ٹیکنیک سے آگے بڑھ کر ایک لمبے عرصے تک گہرا اور سچا تعلق نبھانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے جس پر شاید ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔